دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی تیسری نظم زمین کرب و بلا، یعنی کہ مصیبت و آفت تکالیف کی زمین، اس کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ اس کے شاعر وحید اختر ہیں۔ بچوں، سب سے پہلے نیلے رنگ سے پہلی بات دی ہوئی ہے، تو اس میں ہم لوگ ایک سرسری نظر دیکھتے ہیں کہ اس میں دیا ہوا ہے کہ ہر زمانے میں نیکی اور بدی کی کشمکش جاری رہی اور کچھ لوگوں نے حق کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ تو یہ جو نظم ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی واقعہ کربلا جو ہے تو اس پر اس کے حالات کے بارے میں ہے کہ اس میں تو بتایا گیا ہے کہ اہل کوفہ نے، عراق کا جو علاقہ ہے، بچوں ہم لوگ پہلے یہاں پر اسکرین پر بر اعظم ایشیا کا نقشہ دیا ہوا ہے، اس میں تیر کے نشان سے ملک و عراق کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ دیکھیے آپ لوگ یہاں پر۔ اور اس کے بعد اسکرین پر دیکھیے جو اگلا نقشہ ہے، اس پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھیوں کو، جو اہل کوفہ کے خط و کتابت کے بعد جب وہاں پر دعوت پر وہاں پہنچے، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ حضرت امام حسین سے بیعت کر لیں گے۔ بچوں، اس نقشے میں آپ اگر دیکھیں تو دریائے دجلہ اور دریائے فرات، نہر فرات جو اس کے درمیان میں کوفہ کا علاقہ ہے، کوفہ کی جو وادی ہے، اور اس میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی منزل بھی بتائی گئی۔ تو بچوں، یہ جو پہلی بات کا جو حصہ دیا گیا ہے، اس میں واقعہ کربلا جو ہے، یہ بھی ایک قسم کا سانحہ ہے۔ اس میں حق و باطل کے لیے اور حق اور انصاف کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ کس طرح انہوں نے ایک عظیم قربانی جو تا قیامت یاد رہے گی، اب شہید ہو گئے، اس کے بارے میں مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ اور بچوں، اسی حصے کے بازو میں اگر ہم دیکھیں تو پیلے رنگ سے یہاں پر مرثیے کے اجزاء بتائے گئے ہیں، اس کو بھی آپ لوگ تفصیل سے اچھی طرح سے مطالعہ کیجئے۔ اور اگلا حصہ جان پہچان کا ہے۔ جان پہچان میں شاعر وحید اختر ان کا تخلص ہے، ان کی تصویر بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی تصانیف کی بھی سر ورق کی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سر ورق کی تصاویر دی گئی ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو کربلا تا کربلا، یہ جو کتاب ہے جس سے یہ سبق ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے، وہ کتاب نظر آتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے خواجہ میر درد، ان پر تصوف اور شاعری پر کتاب لکھی، اور زنجیر کا نغمہ، شب کا رزمیہ اور پتھروں کا مغنی، اس طرح سے ان کی تصانیف کی بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حیدرآباد سے عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ لیکچرر مقرر ہوئے۔ اور آگے چل کر ان کے مرثیوں کا جو مجموعہ ہے کربلا تا کربلا، وہ قابل ذکر ہے، جو وہ شائع ہوا، اور دیگر کتابیں جو ابھی ہم نے اسکرین پر دیکھی ہیں۔ 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم میں 5 بند دیے ہوئے ہیں، تو ترتیب سے ہر بند کی بلند خوانی کرتے جائیں گے، اور اس کی تشریح بھی یہاں اسکرین پر بھی دیکھیں گے، اور اس کی بلند خوانی بھی کریں گے۔ آپ لوگ بغور اس کو ذہن نشین کرتے جائیے۔ تو پہلا بند جو بچوں دیا ہوا ہے کہ پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی یہ زمیں کرب و بلا ہے،
انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ اب بچوں اس کی تشریح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک جگہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے؟ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ زمین بہت پہلے سے ہماری جانی پہچانی ہے۔ اس زمین پر پہنچنے کے لیے ہم نے طویل فاصلہ تیز قدمی سے طے کر لیا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھی جو تھے وہ اہل کوفہ کی دعوت پر مدینہ مکہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تھے۔ تو کہتے ہیں یہاں رکنے کے بعد تو قدم آگے بڑھتے ہی نہیں، تو جواب ملا کہ یہ دکھ اور تکلیف کی سرزمین ہے، لیکن اس کی خاک انسان کے لیے معراج ہے، یعنی عظمتوں والی ہے، کیونکہ یہ وہی زمین ہے جہاں پر حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اب بچوں اس کے بعد ہم لوگ جو دوسرا بند ہے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں کہ یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، باندھا تھا اسی خاک سے خون میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما، یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری۔ اب بچوں اس کی تشریح ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جواب سن کر شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہماری منزل مقصود ہے، جس منزل پر ہم کو جانا ہمارا مقصد تھا، یہیں سامان سفر کھول کر قیام کرنا چاہیے، یہ نہر یہ صحرا اور یہ وادی ہماری ہے، خدا کا فضل رہا تو اب یہ سب ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ اس طرح سے بچوں اب تیسرا بند ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، نہڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، دریا نے قدم چوم لیے تشنا لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے۔ بچوں اس کی تشریح دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دیدہ ور تھے، عقل و مند تھے، دور اندیش تھے، اگرچہ کہ وہ پریشان تھے مگر انہوں نے اس زمین پر سجدے کے لیے سر ٹیک دیے اور یہیں قیام کرنے لگے۔ قافلے میں شامل خاندان کی عورتوں کے لیے یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل خانہ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے لیے خیمے لگوائے گئے۔ اب بچوں جو چوتھا جو بند دیا ہوا ہے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں کہ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڈنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ بچوں خیمے نصب ہوئے اور ابھی سانس بھی دم بھی نہ لیا تھا، قیام کر کے ابھی دم بھی نہ لیا تھا کہ دشمنوں کے لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ کچھ افراد نے بزدلوں کی طرح ساتھ چھوڑ دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دل حاسد یعنی حاسد کا جو دل جو تنگ دل ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جو وسیع صحرا تھا وہ اب دل حاسد کی طرح سمٹ گیا، اور جو ناسمجھ تھے وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے اور دشمن کے لشکر کے مقابلے کے لیے وادی فرات سے یہ پھول جیسے نرم و دل نیک رحم دل انسانوں کو تپتے صحرا میں لایا گیا۔ اب بچوں جو پانچواں اور آخری شعر ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کذب کی بیت سے کیا صدق نے انکار، سوداگرے خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ اب جنگ کا اعلان ہوا
اور सब लड़ने के लिए हथियार सजाने और सफ लगाने लगे। शर और खैर यानी नेकी और बदी एक दूसरे के मुकाबिल यानी सामने आए। एक तरफ हुक्मरां का जुल्म जब्र था और दूसरी तरफ हमारे नबी की जो तालीमात हैं, ईमान वालों का सब्र था। तो इस तरह बच्चों हमने नज़्म और उसके बंदों की अशार की तशरीह देखी और उसको समझने की कोशिश की। अब आप अपनी जो दरसी किताब है उसमें मश्क वाला जो हिस्सा है उसे सामने रखिए। एक एक करके हम लोग सवालों के जवाबात देखते हैं। पहली हिदायत यहाँ दी गई है कि नज़्म बगौर पढ़िए, मुतालिया कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो बच्चों पहला सवाल है, नज़्म ज़मीन कर्ब व बला की सिन्फ लिखिए। आप खूब जानते हैं, बिल्कुल दुरुस्त, मरसिया। ये नज़्म की जो सिन्फ है वो मरसिया है। और दूसरा जो सवाल है कि मरसिए की किस्मों के नाम लिखिए। इस सवाल को बच्चों हम ज़रा तफसील से, यहाँ स्क्रीन पर भी आप लोग देखिए, तफसील से देखेंगे कि पहले मरसिए की तारीफ़। तो मरसिया किसी के इंतकाल, रंज व गम पर लिखी गई नज़्म को मरसिया कहते हैं। और मरसिए की जो दो किस्में, जो दो अक़साम हमने देखी है, तो उसमें पहला करबलाई मरसिया क्या होता है कि उर्दू में 9वीं जमात में जो हमने तिलक की मौत पर जो एक मरसिया, शख्सी मरसिया पढ़ा था, वहाँ ये मुकम्मल तारीफ़ें दी गई थी कि उर्दू में आम तौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की करबला में शहादत के बयान पर कही जाने वाली नज़्म को करबलाई मरसिया कहते हैं। और उसके बाद दूसरी किस्म शख्सी मरसिया जो है उसकी तारीफ़ देखते हैं कि शुहदाए करबला के अलावा किसी शख्स के इंतकाल पर लिखी जाने वाली नज़्म शख्सी मरसिया कहलाती है। बच्चों अब अगला जो सवाल है वो हम लोग देखते हैं कि नज़्म के शायर का नाम और नज़्म का माखज़ लिखिए। तो नज़्म के शायर आप बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं, वही अख्तर हैं, अख्तर उनका तखल्लुस है। और नज़्म का माखज़ यानी ये नज़्म उनकी कौन सी तसनीफ़ किताब से ली गई है, तो वो करबला ता करबला है, ये उस किताब से ली गई है। अगला चौथा सवाल दिया हुआ है कि नज़्म में इस्तेमाल किए गए ज़मीन कर्ब बला के दीगर नाम, दूसरे नाम तहरीर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जवाब में हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको बाद में अपने ब्याज़ों में भी अच्छे से दर्ज कीजिए। स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि खा के शिफा मंजिले जाना और सदफ़ और गुलशन। इस तरह से पांचवा सवाल बच्चों दिया गया है कि मार्का करबला के शुरू होने की वजह लिखिए। तो इसका जो जवाब है वो देखते हैं हम लोग कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक व इंसाफ की हिफाजत के लिए बातिल की बैत से यानी उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इसलिए मार्का करबला रूनुमा हुआ। अगला सवाल है कि मार्का करबला वाक़े होने की तारीख और महीने का नाम लिखिए। तो बच्चों ये सानिहा 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी जो थी उस इस्लामी तारीख के मुताबिक, और अंग्रेज़ी तारीख अक्टूबर का महीना और 680 ईस्वी को वाक़या हुआ था। अब बच्चों अगला सवाल है कि नज़्म में इस्तेमाल की गई 2 तशबीहों की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब भी हम देखते हैं कि नज़्म में हक का साथ ना देने वालों को बुज़दिलों से तशबीह दी गई और वो अपने वादे से मुकर जाने वालों को कम ज़र्फ़ से तशबीह दी गई। अब यहाँ 8वां जो सवाल दिया गया है कि अपने नज़्म से अपने किसी पसंदीदा बंद की तशरीह कीजिए, यानी मानी व मफ़हूम लिखिए और पसंदीदगी की वजह बयान कीजिए। तो ये सवाल हमने हर बंद की तशरीह यहाँ देखी है, तो ये आपका घर काम रहेगा। इसको आप अपनी ब्याज़ों में अपने खुद के अल्फाज में ज़रूर लिखें। और अगला जो सवाल दिया गया है कि नज़्म में आने वाला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा लक़ब लिखिए। तो यहाँ पर वो नज़्म में अभी हमने पढ़ा शब्बीर। अब 10वां जो सवाल है कि नज़्म के किसी बंद के रदीफ़ और काफ़िये लिखिए। आप जानते हैं 3-3 अशार पर मुश्तमिल यहाँ 5 बंद दिए हुए हैं, तो हम लोग
ایک مثال کے طور پر دوسرے بند کے جو قافیے ہیں یعنی ہم صوت ہم آواز الفاظ جن کا املا الگ ہو اور لکھنے میں جو مختلف ہوں لیکن پڑھنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہو، جیسے اگر دوسرے بند میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں تابا، جانا، پیما، ساما، ترائی، خدائی، اس طرح سے، اور ردیف اسی بند میں دوسرے بند میں آخری تیسرا جو شعر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہے ہماری، ہے ہماری، یہ جو لفظ یہ جو الفاظ ہیں یہ ردیف ہیں کیونکہ ان کا املا اور آواز ایک جیسی ہے، یہ آخر میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب بچوں اس کے بعد کا جو سوال ہے کہ ذیل کے بند کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، تو یہاں پر بچوں یہ بھی آپ ایک وہاں پر بند دیا گیا ہے اور اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں یعنی تشریح، معنی و مفہوم لکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کا گھر کام رہے گا، اس کو بھی آپ ضرور لکھیں کیونکہ ہم نے تمام اشعار تمام بندوں کی تشریح ترتیب سے دیکھی۔ اب آخر میں دیا گیا ہے کہ مرثیہ زمین کرب و بلا کے پہلے اور آخری بند میں جو تضاد صنعت تضاد کے اشعار استعمال ہوئے ہیں انہیں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بچوں پہلے بند میں وہاں پر افلاک یعنی فلک کی جمع اور زمین یعنی آسمان اور زمین یہ جو دو ضد الفاظ ہیں، اور آخر کے بند میں یہاں پر دو مثالیں دی گئی ہیں کہ کذب یعنی جھوٹ اور صدق کو یعنی سچ، اور خوابیدہ یعنی سوئے ہوئے اور بیداری دیا ہوا ہے یعنی کہ جن کا ایمان تازہ تھا، جاگے ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے ہم نے دیکھا۔ اب اس کے بعد بچوں امید کرتا ہوں کہ یہ نظم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب یہاں اسکرین پر ہم لوگ اس نظم سے تعلق رکھنے والی کچھ تصاویر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں موجودہ جو شہر کربلا ہے موجودہ اس کی تصویر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نہر فرات جو ہے اس کی بھی موجودہ تصویر ہے یہاں پر، اور روضہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے شہر کربلا میں واقع ہے اس کی بھی تصویر یہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح بچوں آج ہم نے 10ویں جماعت کی تیسری نظم زمین کرب و بلا کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ کسی اور نظم یا سبق کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اور اس جو کورونا کی وبائی صورتحال ہے اس میں آپ لوگ مکمل احتیاط کے ساتھ رہیں، دیے ہوئے گھر کام کو مکمل کیجئے، اپنی تحریر کو خوشخط بنائیے، اور اخبارات کا اردو اخبارات کا مطالعہ کیجئے، دیکشا ایپ اور فیض اللغات کا بھی آپ لوگ استعمال کیجئے۔ خدا حافظ۔